رحمتیں نچاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو۔ نئے سال کے آغاز پر اور گزشتہ سال کے پورا ہونے پر اگر ہم چند باتوں کا اہتمام کر لیں تو ہمارے آنے والے دن بہتر ہو سکتے ہیں اور مافات کی کسی نہ کسی حد تک تلافی ہو سکتی ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے گزشتہ سال کیا کھویا کیا پایا، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان پر نادم ہوں اور آنے والے سال کی ابھی سے منصوبہ بندی کریں۔ ہم نے جو کچھ سوچا تھا آیا وہ ہدف ہم نے حاصل کیا یا نہیں؟ اگر وہ ہدف ہم حاصل کر چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہمارا وقت ضائع ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت بہترین سرمایہ ہے۔ جو شخص وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یاد رکھیں اپنے ساتھ وفاداری کرنے والوں کو سکندر اعظم بنا دیتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیتا ہے، صلاح الدین ایوبی بنا دیتا ہے، محمد بن قاسم بنا دیتا ہے، حکیم سعید بنا دیتا ہے، عبدالستار ایدھی بنا دیتا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بنا دیتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے تو وقت اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، وہ تاریخ کے گمنام صفحات میں چلا جاتا ہے، گمنام قبروں میں دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو منظم کریں۔ نئے سال کے آغاز پر اپنے ٹائم کا اثر نو جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارا قیمتی سرمایہ کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں۔ جہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کی کوشش کریں اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ حقوق اللہ بھی ادا کریں گے اور حقوق العباد کا بھی پورا پورا خیال رکھیں گے۔ ایک کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس جو علم تھا، جو ہنر تھا، جو فن تھا، وہ ہم نے دوسروں تک صحیح آگے منتقل کیا ہے یا نہیں۔ جب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ہمارے پاس جو علم تھا، ہمارے پاس جو فن تھا، ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، ہم نے وہ دوسروں لوگوں تک آگے پہنچایا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پہنچایا تو اس پر غور کریں کہ کیوں نہیں پہنچایا۔ اگر پہنچا دیا ہے تو اس میں مزید بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ جس طرح وہ بات پہنچانے کا حق تھا، وہ علم پہنچانے کا حق تھا، وہ ہنر آگے منتقل کرنے کا حکم تھا، آیا ہم نے اسی طرح آگے منتقل کیا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ اگر تمہارے پاس خیر خواہی کی، نیکی کی، بھلائی کی، قوم و ملک کی فلاح و بہبود کی کوئی ایک بات بھی ہے، کوئی ایک چیز بھی ہے تو وہ آگے منتقل کر دیں۔ ایک کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ اگر اس میں کمی کوتاہی ہو تو ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ دوستو، توبہ تو انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، چند سال پہلے جب ایئر بلو کا طیارہ اسلام آباد کی مارگلہ پہاڑیوں پر
گر کر تباہ ہوا، حادثے کا شکار ہوا، تو اسی دن میں نے کہیں پر سفر کرنا تھا، میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے درخواست کی، فون کیا کہ اماں دعا کرنا خیر و عافیت سے پہنچ جائے، اس لیے کہ جب واقعہ یا حادثہ تازہ ہوتا ہے تو طبیعت پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری والدہ محترمہ نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا بیٹا انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، تم یہ سوچ لو کہ اسی وقت اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا پڑے تو تمہارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طرح ہے، اور یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں علم کی دولت دی تھی، جو فن دیا تھا، جو ہنر دیا تھا، آیا وہ امانت اسی طریقے سے آپ آگے منتقل کر چکے ہیں یا نہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے؟ حکم تو ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایک خیر کی بات ہے، ایک نیکی کی بات ہے تو وہ آگے منتقل کر دو۔ کیا ہم نے اپنا فن، اپنا علم، اپنا ہنر، ہمارے پاس جو خیر خواہی، فلاحی، ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے منصوبہ ہے، جو کام ہیں، جو اہداف ہیں، وہ ہم نے آگے منتقل کیے ہیں یا نہیں؟ اس سال کے آغاز پر ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم آگے منتقل کر چکے ہیں، اپنا جانشین تیار کر چکے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سال کے آغاز پر عزم نو کرنا چاہیے، عزم نو کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو امانت ہے، جو دیانت ہے، جو ہنر ہے، جو فن ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے آگے نسلوں تک، آنے والی نسل تک، موجودہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو آپ یقین کریں مافات کی تلافی بھی ہو جائے گی، اور آنے والے دن، آنے والے سال آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ پھر دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کسی پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ رحمتیں نثار کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن